جی چوہدری صاحب آپ پوچھ رہے ہیں کچھ؟ آپ تو حافظ صاحب، آپ کا تو چونکہ آپ ہماری صحافتی برادری کا بھی تعلق رہا ہے، اور ویسے بھی آپ جو جتنی کاٹ آپ کی اور جتنا بھرپور جملوں کا استعمال آپ کرتے شاید ہی کوئی کرتا ہو. اب آپ گئے پھنس فضل الرحمان عمران خان دشمنی میں، ملک دشمن بیانیہ جو ہے اس کو لے کے معاف کرنا میدان میں اترے ہوئے ہیں. جو کوئی فوج کے خلاف بیانیہ لے گا، جو ہندوستان کے موقف کے نزدیک جائے گا، ہمارے نزدیک وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. اب آپ لوگ جو ہے فضل الرحمان کی قیادت کے تحت کیسے کام کریں گے؟ یا آپ کے اب راہیں جدا ہو رہی ہیں کہ یا پرانی طرح سے کام کرو گے؟ دیکھیے آپ بھی بڑے سادہ ہیں میرے بھائی غلام حسین صاحب، پتہ نہیں آپ کس ملک میں رہتے ہیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، اور مولانا صاحب کہتے تھے یہ اسمبلی جعلی ہے، اس میں حلف نہ اٹھایا جائے. تو الیکشن صدارتی کس نے جا کے وہاں لڑا؟ اور اگر مولانا صاحب کامیاب ہو جاتے نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن لڑا، جبکہ پارٹی نے فیصلہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی سطح پر بھی صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے، ان کے صاحبزادے جو ہے اسد محمود صاحب جو ہے نا وہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہیں لڑیں گے. جماعت کا یہ فیصلہ موجود ہے، سب کے سامنے ہوا تھا. پھر ان کے فون آنے پر نواز شریف کے، انہوں نے اگر صدارت کا الیکشن لڑا تو کیا صورتحال ہوتی؟ وہی بے ایمان، وہی یہودیوں کا ایجنٹ، وہی عمران خان وزیر اعظم ہوتا اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صدارت کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اسی اسمبلی سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش موجود نہیں ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ آئینی طور پر مداخلت نہ کرے، تو صرف اس سوال کا جواب مولانا صاحب جماعت کو، پوری قوم کو دے دیں کہ 13 دن کے بعد آپ چودھری شجاعت کے ساتھ جن لوگوں سے ملے تھے وہ کون تھے، اور ان سے آپ نے کہا کہ مارچ میں عمران خان کو نکالا جائے. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کو نکالنے کے لیے آئین کے تحت باقی نکال سکتی تھی؟ اور اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دور ہٹ جائے اور ہم عمران خان کو نکالیں، تو کیا یہ آئینی طور پر صحیح بات ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم واضح طور پر غلام حسین صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب ہو یا میں ہوں یا جناب نصیب صاحب ہو، اگر ہم کوئی پارٹی بنانا چاہتے تھے یا ہمیں کسی عہدے کا لالچ تھا، کل ہمارے چند دوستوں نے میڈیا پہ، میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں کو سینٹ کا ٹکٹ ہم نہیں دے رہے ہیں اس لیے وہ نہیں آ رہے ہیں. غلام حسین صاحب ذرا ان سے پوچھئے کہ آپ ایک طرف سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ایک طرف سے آپ پورے جو ہے نظام کو چلپٹ کر رہے ہیں، ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے ہی نہیں، اور پھر آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ حسین احمد اور شیرانی صاحب کو، گل نصیب کو ہم نے سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا اس لیے وہ ناراض ہوئے ہیں. تو تم بتاؤ کہ تم کس طرح کے اس الیکشن میں حصہ لو گے جب تم کہتے ہو کہ یہ اسمبلی غلط ہے، تم کہتے ہو کہ یہ الیکشن ہی غلط ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بات کی ہے صرف ایک ایسی بات کی ہے جو جے یو آئی بھی کرتی ہے، جو پی ڈی ایم بھی کرتی ہے، کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. ہمارا گناہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جے یو آئی میں بھی الیکشن شفاف ہونے چاہیے، موروثیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بنیادی طور پر الیکشن اسی انداز میں ہو جس انداز میں اپوزیشن ملک میں الیکشن چاہتی ہے. تو اور اگر ہم حافظ اپنی صاحب، پارٹی اب میں تو آپ کو جمہوریت نکال چاہتے دیا ہیں، ہے. الیکشن چاہتے ہیں. حافظ صاحب جے یو آئی کے اندر کیا کوئی انہوں نے جے اس کو یو آئی نکال کے دیا اندر بھائی. آپ کوئی چیلنج کرنے جا رہے ہیں مولانا کی صدارت کو، مولانا کی امارت کو؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے چیلنج کی بات تو یہی ہے کہ ہم نے بات کی ہے، ہم نے اداروں میں بات کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ میں نے بات شروع کی تو آپ نے دیکھا کہ دوسرے نمبر پہ بھی کوئی بولنے لگا، تیسرے نمبر پہ بھی کوئی بولنے لگا. اس لیے جماعتوں میں تو یقیناً وہ لوگ موجود ہیں
لیکن اپنی پارٹی کے حوالے سے یقیناً وہ صبر و تحمل سے کام چلاتے ہیں، لیکن جب بالکل پانی سر سے اونچا ہو جائے تو پھر بولنے لگتے ہیں۔ یقیناً اداروں میں بھی بولیں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی تنظیم کے حوالے سے کوئی ہم الگ گروپ نہ بنائیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے جو دستور ہے ہمارا، جو مفتی محمود رحمہ اللہ کے دستور ہے، اس کے مطابق الیکشن ہو۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں، زید آتا ہے، بکر آتا ہے، جو ادارے آتے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ میں نے آپ کو ایک مثال بھی بتا دی کہ اگر ہمارا اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس میں فیصلہ ہوتا ہے باضابطہ طور پر کہ مولانا الیکشن میں حصہ نہ لیں، صدارتی الیکشن میں، اور جو ہی اجلاس ختم ہوتا ہے ایک فون آتا ہے، اور فون کے بعد جو ہے اس اجلاس کے فیصلوں کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ فیصلے جو تو اداروں مولانا میں کو نہیں ہوتے اور حافظ ہمارے صاحب- بعض حافظ